بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور اسمت زہرا زیدی آپ کے ساتھ۔ کتاب دارالآخرہ جلد دویم، درس نمبر 37۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحنو جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، یعنی ہم نے آگ کو جہنم کی یاد دہانی اور مسافروں کے فائدے کے واسطے پیدا کیا۔ طنطاوی نام کا ایک مصری دانشمند بہت تحقیق کے بعد کسی امریکائی دانشمند کا قول نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو چیز انسان کو خاضع کرتی ہے وہ حیات ہے، یعنی ہر چیز کو انسان علم طبیعیات یعنی فزکس اور علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے ذریعے سے ایجاد کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ حیات کیسے وجود میں آتی ہے۔ ایک بیج جسے بویا جاتا ہے وہ کیسے ایک ہی دفعہ حرکت میں آ جاتا ہے اور حیات نباتاتی پیدا کر لیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی علت مادی قابل تصور نہیں ہے، لہٰذا اہل عقل اس مسئلے کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اور انہیں ایسا کرنا بھی چاہیے۔ قرآن مجید کی سورہ حج 22 آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر خدا کے سوا تمام لوگ جمع ہو جائیں اور چاہیں کہ ایک مچھر بنا لیں تو نہیں بنا سکتے، اور جب اس طرح سے ہے تو دیکھو کہ ہم نے عقار اور مرخ کے درخت کو تمہارے لیے یاد آوری کا ذریعہ قرار دیا جس سے تم عجیب انداز سے حیات کا مشاہدہ کرتے ہو۔ ہیڈنگ ہے، ان دو درختوں میں تضاد کا جمع ہونا ایک تذکر ہے۔ آتش کی طبیعت میں ہے کہ وہ اوپر کی جانب اٹھے، جبکہ پانی کی طبیعت میں ہے کہ وہ نیچے کی جانب بہے۔ اب اس درخت میں کس قدر عجیب قدرت کار فرما ہے کہ یہ دو متضاد قوتیں اس درخت میں جمع ہو گئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں۔ پانی آگ کو ختم کرتا ہے جبکہ آگ پانی کو بخارات کی صورت میں ختم کر دیتی ہے، لیکن دست قدرت کو دیکھیں، اس نے ان دونوں قوتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ آگ پانی کی نسبت لطیف اور نورانی ہے جبکہ پانی کثیف اور ظلمانی ہے۔ یہاں پر نور اور ظلمت دونوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں تذکر اور یاد دہانی ہیں۔ خدا کی اپنے بندوں پر عنایت، یہ ہیڈنگ ہے۔ تذکر اور یاد دہانی کے اسباب میں سے ایک عنایت پروردگار ہے، اور ان دو درختوں کی خلقت سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے تمام بندوں کی تمام احتیاجوں اور ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اور اپنے بندوں کو یوں ہی تنہا نہیں چھوڑا، اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا، یہاں تک کہ سفر میں بھی جب انسانوں کو آگ کی ضرورت ہو تو ان کے لیے بیابانوں میں ان درختوں کو خلق فرمایا، کیونکہ قدیم زمانوں میں ماچس نہ تھی تاکہ مسافرین درختوں سے آگ حاصل کر لیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے، آتش سے شیطان اور نفس کی یادآوری ہوتی ہے۔ مفسروں میں سے ایک اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ جب انسان آگ کو دیکھے تو سبق سیکھے کہ شیطان بھی آگ سے خلق ہوا ہے۔ اس نے حضرت آدم کے سامنے خود کو بڑا سمجھا اور تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا جبکہ آدم کو مٹی سے، اور آگ مٹی سے افضل ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ بس انسان آگ کو دیکھ کر سبق سیکھے اور کبھی تکبر نہ کرے۔ اسی طرح جب نفس کی آگ ابھارے اور انسان غصے کی حالت میں ہو تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس نفسانی آگ سے بھی بچنا چاہیے تاکہ غصے اور لالچ کی آگ انسان کو جلا نہ دے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، آگ پیدا کرنے والے درخت مسافرین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور فائدہ ہے صحرا میں چلنے والوں کے لیے۔ اقوا کا مطلب صحرا کی طرف جانا ہے، اور مقوین کا معنی صحرا کی طرف جانے والے کے ہیں۔ شاید جتنی آگ کی ضرورت صحرا نشین کو محسوس ہوتی ہے اتنی ضرورت ایک شہری کو نہیں ہوتی، خصوصاً عرب کے اس علاقے میں جہاں صحرا بہت طویل ہوتے ہیں اور آبادی کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں چلتا، وہاں آگ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا،
وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ کہ صحرا میں چلنے والوں کے لیے نفع بخش ہے، اگرچہ دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہے لیکن ان صحرا نشینوں کے لیے کچھ زیادہ ہی فائدہ مند ہے۔ تو یہ تو اس کا مادی فائدہ ہے، جبکہ اخروی فائدہ اس سے تذکر اور یاد دہانی حاصل کرنا ہے۔ مجموع البیان کے مصنف فرماتے ہیں کہ مقوین ازداد کے معنی میں ہے اور مناسبت کے ساتھ اغنیا یعنی امیروں اور فقراء کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور آیت کا معنی کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم نے اس کو فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا، چاہے غریب ہوں یا امیر، شہر میں رہتے ہوں یا صحراؤں میں۔ اسی طرح سردی میں اس کی گرمی سے، اندھیرے میں اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو۔ اصلی مقصد آخرت کے لیے ہے اور دنیاوی فائدہ تو اس کے تابع ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اس درخت کا اصلی فائدہ تذکر ہے اور ضمناً 2 روزہ زندگی کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ اب جب تم نے افعال خدا کو سمجھ لیا، اپنے نطفہ ہونے سے لے کر بارش کی خلقت، ابر اور اسی طرح مرطوب درخت سے آگ کی خلقت کو جان گئے، تو پھر تسبیح کرو اپنے پروردگار کے نام سے جو عظیم پالنے والا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اور کہو سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان الذی خلق السماوات والارض، سبحان الذی سخر الشمس والقمر، سبحان المنشی السحاب الثقال۔ اہم نقطہ جو کہ آیات کے ضمن میں تکرار کیا گیا وہ فا، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے فا الف فتح فا، تفریع کے بارے میں ہے کہ وہ چیزیں جو تم نے جان لی خدا کے بارے میں، اس کے افعال کے بارے میں اور اس کی حکمتوں کے بارے میں، تو بس خداوند متعال کی تسبیح کرو، اور بس خلقت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مومن معرفت کے ساتھ پیدا ہو، خدا کی قدرت اور حکمت کو سمجھے اور کہے کہ سبحان اللہ۔ البتہ ایسا کرنے میں خود انسان ہی کا فائدہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کسان کا تسبیح کرنا تخت سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ بحار الانوار میں ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان اپنے تخت پر سفر کر رہے تھے۔ ایک کسان نے اپنی نظروں کو اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، پروردگار نے کیسی عظیم سلطنت داؤد کے فرزند کو عطا کی ہے۔ کسان کی صدا ہوا کے دوش پر حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچی۔ حضرت سلیمان نے تخت کو کسان کے پاس اتر جانے کا حکم دیا۔ نیچے آنے کے بعد حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو خدا قبول فرمائے تو یہ اس سلطنت سے بہتر ہے۔ اس کا راز بھی معلوم ہے کہ مومن کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا نور ثابت اور موجود ہوگا اور وہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تسبیح پڑھنے کا امر آیا ہے۔ اسی طرح روایات اہل بیت میں بھی یہی امر موجود ہے۔ تسبیح حضرت زہرا امت پیغمبر کے لیے ہدیہ ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ صبح کی تسبیح پڑھنا اور اس کے بعد بلکہ ہر حال میں تسبیح پڑھنا بہتر ہے۔ خصوصاً سوتے وقت تسبیح پڑھنے کے بارے میں روایت موجود ہے کہ اگر کوئی حضرت فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھے تو اس کا شمار اللہ کے ذاکرین میں ہوگا، جیسا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 41۔ اب اگر کوئی سوتے وقت تسبیح حضرت زہرا کو پڑھے تو وہ مندرجہ بالا آیت کا مصداق قرار پائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کو پڑھا کرو، کیونکہ وہ نماز جو تسبیح حضرت زہرا کے ساتھ ہو اس 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے جس میں تسبیح نہ پڑھی گئی ہو۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے حاشیے میں، سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593۔ واقعی تسبیح زہرا امت محمدی کے لیے ہدیہ ہے جو کہ حضرت فاطمہ زہرا کی برکت سے ہم تک پہنچی۔ اگلی ہیڈنگ تعقیبات نماز میں تسبیحات اربع کے عجیب اثرات۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے
کہ جو بھی شخص ہر نماز کے بعد تسبیحات اربعہ کو پڑھے گا تو خداوند کریم اسے 70 بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور ان بلاؤں میں سب سے آسان فقر کا دور ہونا ہے، اور اگر کوئی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتا رہے تو خدا اسے جلنے سے، دب کر مرنے اور غرق ہو جانے سے بچا لے گا۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484۔ بحار الانوار میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو نیکیوں کے پلڑے میں بہت بھاری ہوں گی۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر، اور 5ویں چیز اولاد صالح کی موت پر صبر کرنا۔ اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے سیم کتاب سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484۔ یعنی اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے اور وہ شخص صبر کرے تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا۔ دوسری روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ شخص بخشا جائے گا چاہے صبر کرے یا نہ کرے، البتہ خدا رحیم ہے، اور جس شخص کا دل جوان بیٹے کی موت سے داغدار ہو گیا ہو اس کے لیے لطف الہی کا مرہم موجود ہے۔ درس نمبر 37 کا اختتام ہوا ہے صفحہ نمبر 59 پر۔ صفحہ نمبر 60 پر درس نمبر 38 کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح باسم ربک العظیم، اور بس تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرو۔ تفسیر مجموع البیان میں مذکور ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدی اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدی کہا کرو۔ تسبیح پڑھنے کے بارے میں روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ہم تبرک کی خاطر کچھ روایات نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اگر روزہ اور انفاق نہیں ہے تو تسبیح کرو۔ کہتے ہیں سردیوں کے شروع میں منادی ندا کرتا ہے کہ اے لوگوں، دن گرمیوں کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ روزہ رکھنے کے لیے بہت مناسب ہوتے ہیں، اور راتیں بڑی ہوتی ہیں جو کہ شب داری اور عبادت کے لیے موزوں ہیں۔ اگر یہ دونوں نہ کر سکو تو بہت زیادہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ اور اس بات کا ریفرنس موجود ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 484۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انفاق یعنی خرچ کرنے میں بخل ہو اور راتوں کو عبادت کرنے سے بھی سہل انگاری کرتے ہو تو کم از کم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے بخل نہ کیا کرو۔ اس بات کا ریفرنس بھی موجود ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 484 میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی باغ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک باغبان اپنے باغ میں شجرکاری کر رہا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کیا میں تجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤں کہ جس کا پھل اس درخت کی طرح وقتی اور محدود نہ ہو؟ تو اس باغبان نے عرض کیا بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے تیرے لیے جنت میں 10 درخت پیدا ہوں گے جو کہ ہر وقت پھل دیں گے۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا عدت الدائی صفحہ نمبر 284۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی سبحان اللہ کہے تو سارے فرشتے اس پر صلوات بھیجتے ہیں۔ حقیقت میں سبحان اللہ کہنے کی اہمیت ہے اور فقط زبان سے ادا کرنے سے معنوی منزلت حاصل نہیں ہوتی۔ عمدہ تو یہ ہے کہ ہم حقیقتاً سبحان اللہ کہیں اور اس کے معانی کو بھی سمجھیں، اور فقط زبان سے کہہ دینے سے وہ مطلوبہ اثرات حاصل نہیں ہو سکتے جو سمجھ کر کہہ دینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ البتہ زبانی کہہ دینا بھی خوب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو صرف زبان سے سبحان اللہ کہہ دے اس کے لیے فرشتے درود بھیجیں،
بلکہ یہ حقیقت میں سبحان اللہ کہنے والوں کے لیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حقیقت امر کو خود حضرت امیر المومنین سے پوچھیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوتا ہے اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ جب حضرت رسول خدا کی جگہ پر بیٹھے ہیں تو مجھے بتائیں کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، جس کے پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے بار بار پڑھا کرو۔ حضرت عمر حسب معمول ایسے مواقع پر حضرت علی کے گھر کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، اور اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور کہا وہاں پر ایک ایسا مرد ہے جس سے جو سوالات بھی کرو وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ سائل امام علی کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، میں نے حضرت عمر سے سوال پوچھا تھا تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا۔ امام نے اس کے سوال کا جواب 2 جملوں میں ادا کر دیا۔ ہیڈنگ ہے تسبیح کا معنی حضرت علی کی زبانی۔ تعظیم جلال اللہ جل جلالہ و تنزیہہ اما لا یلیق بہ۔ سبحان اللہ یعنی رب العالمین کو بڑا اور بزرگ سمجھنا، ظاہری بادشاہ کا کس طرح احترام کرتے ہو اور اس کے سر پر خاک ہو جو ظاہری سلطان کی نسبت حقیقی اور بزرگ بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا کمتر احترام کرے۔ بس سبحان اللہ یعنی بزرگ جاننا اور اس کو ہر شرک سے پاک سمجھنا، جس کا اہل شرک دعویٰ کرتے ہیں ان کو باطل سمجھتے ہو سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ یعنی اسے پاک سمجھنا اس بات سے کہ وہ کوئی کام خلاف حکمت نہیں کرتا، اور یہ ایمان رکھنا کہ وہ کوئی لغو کام سر انجام نہیں دیتا، وہ کوئی ظلم نہیں کرتا، وہ جو کام بھی کرے فائدہ مند ہے۔ بس جو کوئی سبحان اللہ کہے اور اس کا کوئی فرزند فوت ہو جائے تو فوراً اعتراض کرے کہ یہ کیا قضاء و قدر الہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقت میں سبحان اللہ نہ کہا تھا بلکہ زبانی کلامی ہی کہا تھا، اور اس نے ابھی تک خدا کو پاک نہ سمجھا تھا۔ تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر کام پر راضی برضا رہے۔ شیخ شوستری اپنے موعظے میں فرماتے ہیں کہ اے مومن، کیا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی تم نے صحیح طور پر لا الہ الا اللہ کہا ہے یا نہیں؟ یہ کہنے کے بعد اس کی توضیح فرماتے ہیں، قسم ہے کہ زندگی میں بہت کم لوگوں نے صحیح معنوں میں اور حقیقتاً لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اکثر لوگ دولت پرست ہیں یا مقام پرست یا شہوت پرست، کم ہی لوگ ہوں گے کہ جو خدائے وحدہ لا شریک کو اپنا معبود مانتے ہوں۔ بندہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہے کہ سبحان اللہ بھی اسی طرح ہے، یعنی خدا پاک ہے اور کوئی عاجزی اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اور اگر تو تسبیح میں سبحان اللہ کہتا ہے تو پھر تیرا توکل اور بھروسہ دولت اور بینک ظاہری دنیا پرستیوں پر کیوں ہے؟ آیا خدا کے ساتھ خوش ہے یا ان اشیاء دنیاوی کے ساتھ؟ واقعی اگر امتحان لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک عمر تک یہ انسان جھوٹ بولتا ہوا آیا ہے۔ کیا ہم دعائے کمیل میں نہیں پڑھتے؟ لا تفضحنی بخفی ما طلعت علیہ من سری، کہ خدایا تو اس بات سے میرے اندر سے آگاہ ہے اور ان جھوٹ سے آگاہ ہے، لیکن تو انہیں آشکار نہ فرما اور مجھے رسوا نہ کر۔ جی ہاں، خدا ہمارے تمام اعمال سے آگاہ ہے لیکن اسے اپنے لطف و کرم سے چھپا لیتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آقا کی وجہ سے غلام کی خوشی۔ لوامع البینات نامی کتاب میں کسی بزرگ کے حالات زندگی کس طرح تبدیل ہوئے ہیں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک بہت زبردست قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کو ترس گئے اور تنوروں میں نالے کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ اس وقت میں نے ایک غلام کو دیکھا جو بہت خوش و خرم نظر آ رہا تھا۔
میں نے اس سے پوچھا کہ سارے لوگ قحط سے پریشان ہو کر گریہ کر رہے ہیں لیکن تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میں کیوں پریشان ہونے لگا، میں ایک ایسے آقا کا غلام ہوں جس کے پاس اتنا اناج ہے کہ جتنا چاہے مجھے عطا کر سکتا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا مجھے عجیب سا محسوس ہوا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا تم نے تمام عمر میں بھی ایک لمحہ ایسا گزارا ہو کہ اپنے پروردگار کے وجود پر خوش ہوئے ہو؟ اسی طرح تصدق دل سے تو نے امور عبودیت کو انجام دیا ہو۔ بس سبحان اللہ کا مطلب تمام شرک سے پاک سمجھنا اور تمام امیدوں کو خدا سے وابستہ کر دینا ہے، اور واقعی ایک دن بھی اگر خلوص دل اور حقیقت میں کوئی سبحان اللہ کہے تو جنت کے درخت اور ملائکہ جو درود بھیجیں گے وہ اسی کے لیے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 65 پر درس نمبر 38 کا اختتام اور صفحہ نمبر 66 پر درس نمبر 39 کا آغاز ہو رہا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، یعنی میں تاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں۔ ہیڈنگ ہے قسم کھانا مطلب کی تاکید۔ علم بلاغت میں ذکر ہوتا ہے کہ قسم کھانے سے مطلب میں تاکید پیدا ہوتی ہے، اور جتنا مطلب و معنی اہم ہوگا اس کی تاکید بھی زیادہ ہوگی۔ تاکید کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس کا آخری مرتبہ قسم ہے جس میں زیادہ تاثیر پائی جاتی ہے۔ پروردگار نے قیامت کے مسئلے پر بہت سے مطالب بیان کیے ہیں اور بہت سی آیات اور متعدد شواہد کا ذکر کیا ہے۔ پانی کے بارے میں بیان کیا، آگ کا ذکر فرمایا، انسانی خلقت کو بیان کیا۔ ان تمام شواہد کو بیان کر دینے کے بعد پروردگار قسم کھا رہا ہے تاکہ تاکید کامل ہو جائے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ مشہور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں لا یعنی یہاں زائدہ ہے، اور لا اقسم یعنی اقسم میں قسم کھاتا ہوں، اس لحاظ سے لا اقسم یعنی میں حتماً قسم کھاتا ہوں۔ فخر الدین رازی نے احتمال بیان کیا ہے کہ الف لام میں زبر کے اشباع کرنے سے یعنی کھینچنے سے پیدا ہو گیا اور اصل میں لا قسم تھا۔ اس مطلب میں دوسرے احتمالات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب خدا عظیم ہے تو اس کی مخلوق بھی عظیم ہے۔ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک مطلب میں کئی معنی کو بیان کرتا ہے۔ مثلا اسی مطلب یعنی اس آیت کو لیں جس میں قسم کی وجہ سے تاکید ہے، اس وجہ سے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بھی عظیم ہو گئی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظیم ہو، جیسا کہ آپ اپنے محاورات میں کہتے ہیں کہ آپ کی جان کی قسم۔ یہاں پر مخاطب کی جان آپ کے پاس عظیم ہے لہٰذا اس کی قسم کھائی گئی۔ پروردگار عالم بھی یہاں اپنی مخلوق کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ مواقع موقع کی جمع ہے جو جگہ اور محل وقوع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بمواقع النجوم یعنی ستاروں کی جگہ، اور دوسرے الفاظ میں یعنی ستاروں کی حرکت اور اس کے مدار۔ ستاروں سے آسمان پر ہے، ان میں سے اکثر زمین سے بڑے ہیں، بلکہ بعض تو ہزاروں گنا زیادہ بڑے ہیں، اور خدا کتنا عظیم عالم اور دانا ہے جس نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کا راستہ اور ان کے لیے ہدف مقرر کر دیا ہے۔ یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ کل فی فلک یسبحون، اور اگر ان میں سے فقط دو بھی آپس میں ٹکرا جائیں تو عالم دنیا برباد ہو جائے۔ قیامت میں یہ عظیم دنیا بھی فنا ہو جائے گی اور یہی قیامت کبریٰ ہوگی۔ اور خلاصے کے طور پر کہ ستاروں کی جگہیں اور ان کی حرکات قابل توجہ اور عظیم ہیں، اس لیے ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ستاروں کا طلوع اور غروب ہونا قدرت کا کرشمہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض نے موقع کا مطلب غروب ہونا لیا ہے، اور ہر ستارہ آدھی رات سے غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ رات کے شروع میں ستارے چمکتے ہیں اور آدھی رات کے بعد ستارے آہستہ آہستہ غروب ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
اور سحری کے وقت تک غروب ہو جاتے ہیں۔ ایک اہم نکتہ جس کو بعض مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستاروں کا غروب ہو جانا ان کے زوال اور فنا کی طرف دلیل بن جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اس بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احتجاجات کے ضمن میں بیان کرتا ہے۔ کہیے تمام عبادت کے لیے سزاوار نہیں ہیں اور ان کا خالق ہی عبادت کا مستحق ہے۔ رات کا آخری 3 حصہ جو کہ سحر اور ستاروں کے ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، رات کا یہ حصہ عبادت کے لیے نہایت ہی فضیلت رکھتا ہے، جس میں رحمت الہی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ رات کا یہ حصہ اس قدر اہم ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے جانشین حضرت علی کو وقت رحلت وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہیں چاہیے کہ نماز شب کے لیے بیدار رہو، اگرچہ اتنی مقدار ہی کیوں نہ ہو جتنی مقدار میں گوسفند سے دودھ نکالا جاتا ہے۔ یعنی اے علی، آپ رات کو نماز شب اور مناجات کو ترک نہ کریں، اگرچہ یہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس وقت حضرت نے فرمایا کہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ گھڑی ہے جبکہ یوسف کے برادران کے لیے یعقوب نے مغفرت کرنے کے لیے دعا کا وعدہ کیا۔ یعنی یوسف کے برادران جب رسوا ہو گئے تو انہوں نے حضرت یعقوب سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ضرور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ قال لسوف استغفر لکم ربی، کہ میں تمہارے لیے عنقریب طلب مغفرت کروں گا۔ خدا نے اس وقت ارشاد فرمایا جب یعقوب کی دعا قبول کی گئی، وہ سحر کا وقت تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حق کی آواز سحر میں اٹھنے والوں کے لیے۔ بحار الانوار میں بہت سی روایات ذکر ہوئی ہیں کہ ہر رات سحر کے وقت یعنی رات کا تیسرا حصہ منادی خداوند عالم کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے جو رحمت حق کی تلاش میں ہو جسے میں عطا کروں۔ آیا تم میں سے کوئی ہے جو مغفرت مانگنے والا ہو تاکہ اسے مغفرت دی جائے، اور اے خیر کو طلب کرنے والو، اور وائے ہو ان پر جو بدی کو طلب کریں۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا عدت الدائی صفحہ نمبر 40۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سحر کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اگرچہ بعض شرائط دعا نہ بھی ہوں، پھر بھی یہ وقت قبول دعا کا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اسے یاد کیا جائے۔ روایت میں ہے کہ وہ شخص گھاٹی میں ہے جو سحر کے وقت سو رہا ہو، اور سچ ہے کہ ایسا شخص فریب خوردہ اور بے بہرا ہے۔ خداوند عالم ان لوگوں کی ستائش فرماتا ہے جو سحری میں بیدار ہوتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 18 میں اس بات کا ریفرنس موجود ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بدن کی تندرستی اور تنگ دستی سے دوری۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سحر میں اٹھنا بدن کی تندرستی اور سلامتی روح کا باعث ہے، اسی طرح اس سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام قسم کھا کر فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو کہے کہ نماز شب پڑھتا ہوں لیکن دن میں کہے کہ خالی اور بیکار ہوں۔ ریفرنس موجود ہے اس بات کا لیالی الاخبار صفحہ نمبر 401۔ کسی فقیر نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میں پریشان حال ہوں۔ امام صادق نے اس سے فرمایا کہ رات میں اٹھ کر نماز شب پڑھ تاکہ محتاج نہ ہو۔ اس نے امام سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ نماز شب بھی پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نماز شب پڑھتا ہو اور دن میں کہے کہ میں بیکار اور بے روزگار ہوں۔ نماز شب قبر اور میزان کے لیے نور ہے۔ یہ اس بات کا ریفرنس موجود ہے تفسیر البرہان۔ اس بات کا ریفرنس تفسیر البرہان میں نہیں بلکہ لیالی الاخبار میں ہی موجود ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جو لوگ بڑھاپے کی وجہ سے ذکر خدا کرنے کے لیے بستر کو نہیں چھوڑ سکتے ان کے لیے بھی روایات موجود ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب برتن میں اس ہاتھ یا اس ہاتھ کو دھوتے ہو تو یا اللہ ہو یا رب کہتے رہو اور یاد خدا کو ترک نہ کرو، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے ترک نہ کرو۔
حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 1 سال تک نماز شب پڑھتا رہے اور وتر کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے تو ایسا شخص مستغفرین میں سے ہوگا اور ایسا بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ اس بات کا ریفرنس موجود ہے تفسیر برہان میں۔ اے خدا ہمیں توفیق عنایت فرما تاکہ اپنی زندگی سے بہرہ مند ہو سکیں۔ زینب سلام اللہ علیہا نے کبھی نماز شب ترک نہ کی، حتیٰ کہ شام کے زندان میں اسی طرح راستے میں بھی نماز شب پڑھتی رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے سفارش کی تھی کہ جب وہ سحر میں نماز شب کے لیے اٹھیں تو انہیں بھی یاد کر لیں۔ اس بات کا ریفرنس دیا گیا ہے ریاحین الشریعہ سے۔ آگے درس نمبر 40 کا آغاز ہو رہا ہے صفحہ نمبر 72 پر۔ انشاءاللہ درس نمبر 40 اگلے سیشن میں شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔